سلام دوستو، یہ ہے اٹلانٹک اوشن جہاں صرف موت دکھتی ہے۔ 25 اکتوبر 1955 ایم وی جوائنٹا نام کا کارگو شپ ساموا سے ٹوکیلا جزائر کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ جہاز پر 25 لوگ سوار ہیں، عملہ، مسافر اور قیمتی سامان تھا۔ یہ سفر صرف 2 دن کا تھا، مگر یہ سفر کبھی مکمل نہیں۔ 2 دن گزرے، 3، 4، 5، مگر جہاز کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ریسکیو ٹیموں نے اٹلانٹک کے اس حصے کو چھان مارا، مگر سمندر کے جیسے سب کو نگل لی۔ 5 ہفتے بعد ایک گزرنے والے جہاز نے جوائنٹا کو دیکھا۔ وہ آدھا پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور آدھا پانی سے باہر تھا، مگر حیران کن بات یہ تھی، انہوں نے وہاں پہ جہاز روک کے اس میں دیکھا، وہاں پہ کوئی انسان موجود نہ تھا۔ انجنز بند تھے، ریڈیو خراب تھا اور جہاز پر کافی سامان موجود تھا، یہاں تک کہ عملے کے کپڑے، کرو ممبرز کے اور جو مسافر ہیں ان کا سامان وہیں پر موجود تھا۔ لیکن 25 لوگ بغیر اس نشان کے غائب۔ وہ کہاں گئے؟ کوئی جدوجہد کے آثار نہیں، مطلب نہ کوئی خون، نہ وہاں لڑائی کے کوئی آثار، نہ کسی چیز کے حملہ کرنے کے کوئی ثبوت۔ سامان بالکل جہاں سے تھا ویسے تھا، مگر سب کچھ وہاں پہ خاموش تھا اور جہاز بالکل خالی تھا۔ بہت سی باتیں ہوئی کہ کسی نے حملہ کر دیا ہوگا جہاز پر، عملے میں لڑائی ہو گئی ہوگی، مگر سب سے ڈراؤنگ تھیوری یہ تھی کہ وہ سب سمندر کی کسی نامعلوم قوت کے ہاتھوں کھینچ لیے گئے۔ اس جہاز کو واپس لے آیا گیا بندرگاہ، انجن چلا کے۔ آج تک اس کی ٹیم نہیں ملی، نہ مسافر۔ جہاز ایک نشان کی طرح رہ گیا کہ کبھی کبھی سمندر مسافروں کو واپس نہیں کرتا، جہاز کو واپس کر دے۔ بعد کی ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ جہاز کے انجن کا جو کولنگ سسٹم ہے وہ خراب ہو گیا تھا اور جہاز کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ ٹوٹ گیا تھا اور جہاز میں سوراخ ہو گئے تھے، سیم ایز ٹائٹینک۔ اور جو جہاز کا کیپٹن ہے اس کو لگا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے، اس نے سب کو لائف بوٹس میں بٹھا کر نکلنے کا حکم دے دیا۔ لائف بوٹس چھوٹی تھی اور سمندر میں بہت کمزور ثابت ہوئی۔ تیز لہر اور طوفانی موسم، یہ شارک کے اٹیک کی وجہ سے سارے لوگ وہیں پہ مارے گئے۔ ان کی لاشیں کبھی نہیں گری کیونکہ سمندر کے پانی میں وہ نیچے بیٹھ گئی یا ان کو سمندری حیوانوں نے کھا لیا۔ یہ تھی اس جہاز کی سچائی، سب نکلنے کے چکر میں وہیں پہ مارے گئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ امیزنگ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ